وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 34 اور 35۔ آج کا موضوع دنیا کی مثال حقیقت میں کیا ہے۔ اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں، بے شک اس میں ہر صبر شعار و شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ او یوبقہن، یا انہیں ہلاک کر دے بما کسبوا، بسبب ان کے اعمال کے، ویعف عن کثیر، اور بہتوں کو معاف کر دے، بہتوں سے درگزر کرے اور معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ سامعین اکرام، سورہ شورى ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ واحد نجات ہے سامعین کرام رجوع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دینا، یہ واحد راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے غلط ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور اللہ کی بندگی ہی واحد راہ نجات ہے۔ اور اسی کی طرف یعنی قرآن بھی اپنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، جو آیات آ رہی ہیں اس میں جو بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کشتیاں بھی اس کی نشانی ہیں، پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے تم نے جو جہاز بنائے ہوئے ہیں بادبانی۔ تو اگر میں چاہوں تو اس کو ہوا کو روک دوں، یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، تو اس کے کھڑے رہے جہاز، یا انجن ہو، انجن میں خرابی پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سے کئی جائے فرار نہیں ہے سامنے نکلا۔ آج کا جو سبق ہے او یوبقہن، گزشتہ سبق سے منسلک ہے، یعنی جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ تو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے راستے میں ہوا کھڑی ہو جائے یا طوفان آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں اپنے اعمال کے سبب،
اور اللہ تعالیٰ بہتوں کو یعنی درگزر کر دیتا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور آج وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جان لے وہ لوگ جو میری احکامات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ یہ اہم آیت ہے۔ اصل میں وہی بات ہے سامعین اکرام جو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس میں اپنے لیے نصیحت نہیں ڈھونڈتے، اس کی رسمی طور پہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، رسمی طور پہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، رسمی طور پہ جو ہے وہ یعنی اس کی درس میں بیٹھ جاتے ہیں اور رسمی طور پہ سن لیتے ہیں، باقی تو کوئی خیر یعنی کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے ہمارے، یہ یعنی نہ قرآن میں تذکر ہے، نہ تدبر ہے، نہ تعقل ہے، نہ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اور بہت سی آیت اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو دیکھیں یعنی عقل سے کام لے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ اور قرآن کے بارے میں تو یعنی مشہور وہ جملہ ہے اما لک و اما علیک، یا یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے خلاف ہے، یعنی یا تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے، یعنی مطلب اس کا واضح ہے یا تم قرآن کی احکامات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، اور جب کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو پھر اچھا۔ جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 35 سامعین اکرام، یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، یہ اتنی گہری آیت ہے اور اس کا معنی اتنا آسان ہے، اور لیکن تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ یعنی اس میں کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ لفظی ترجمہ کیا ہے، جان لے وہ لوگ جو میری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ما لہم من محیص، کوئی راہ فرار نہیں ہے ان کے لیے، چھوٹ کے نہیں جا سکتے، بچ کے نہیں نکل سکتے۔ اب یہاں یجادلون فی آیاتنا سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جو میری آیات میں جھگڑتے ہیں۔ دیکھیں ایک حقیقت جو ہے وہ تو یعنی آپ کو معلوم ہوگی بھی اور معلوم ہونی بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ اب جو لوگ ظاہر کو منزل بنا لیتے ہیں تو وہ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو لوگ باطن کو منزل بنا لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے راہیاب ہو جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ظاہر کو منزل بنا لیا یا بالفاظ دیگر ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے، دنیا کے غرے میں آ گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کو منزل بنا لیا۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا؟ اب جو لوگ دنیا پہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا توجہ سے یہ جملہ سنیں میرا، جن لوگوں نے دنیا یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ تو ہم نے تو دھوکہ کھا لیا ہے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کس کو مستقبل کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں چند روزہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی خود ہی سوچ لیں، سمجھ لیں، میرے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بچے کو آپ کہتے ہیں نا بچے مستقبل کا خیال کرو، کیا کرو گے، پڑھو، دل لگا کے پڑھو، مستقبل ابھی تم شادی کرنی ہے، تمہیں گھر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم اپنے بچے کو الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں، اور الٹی پٹی کیا ہے کہ آپ جو آج ہے اس کو کل قرار دے دیں۔ ہمارا آج جو ہے وہ دنیا ہے اور کل جو ہے ہماری آخرت ہے سامنے کی طرف۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کل قرار دیا۔ آج ٹوٹلی ہماری دنیا ہے سامنے کرام۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا نا، اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں
موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی موت کو تو لوگ شام زندگی کہتے ہیں، شام زندگی تو ہے لیکن ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے، آپ کی اخروی زندگی کی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ موت جو ہے آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل، یعنی قبر جو ہے آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، قبر ہے، حشر ہے، اور پھر آپ نے جانا ہے جنت میں یا دوزخ میں، جو بھی ہے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، جو لوگ میرے احکامات میں، میری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں۔ اب دیکھیں ساری نشانیاں منزل کا پتہ بتا رہی ہیں ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ آیات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مستقل، اگر آپ دیکھیں وَمِنْ آیاتِهِ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور نشانی جو ہے ہمیشہ منزل کا پتہ بتاتی ہے۔ اب ایک نشانی تو یعنی کچھ نشانیاں تو یہ ہیں ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری آیت بھی فرمائی ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم او کما قال، ان کو ہم اپنے ان کے آفاق اور انفس سے اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ بہرحال اس کا مضمون گزر چکا ہے، لکل صبار شکور لآیات ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان سے سبق کون لیتے ہیں؟ بہرحال ایک تو نشانیاں یہ جو ہمارے ارد گرد بکھری ہیں اور موجود ہیں۔ اچھا، دوسری نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس میں آیات موجود ہیں، فی ہے یعنی اس میں آیات موجود ہیں، آیت مطلب احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے ایک راہ نجات مقرر کر دیا ہے، جس کو آپ صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ مختلف احکامات کا ایک مجموعہ ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر کسی انسان نے قرآن کے خلاف زندگی گزاری، اگر کسی انسان نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنایا، اب اس کو یہ آیات قرآنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی، وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرے گا۔ دیکھیں ہدایت نامے کو جب آپ کی منزل غلط ہو جائے تو پھر تو آپ اپنی منزل کا آپ پھر اپنی منزل کے متعلق ہدایات آپ چاہیں گے، اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں واضح طور پہ کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، اور خطا کیا ہوئی ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اب ہم ظاہر کی ہدایات کے طالب ہیں۔ اب آپ دیکھیں بچے جو ہیں اچھی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، رات دن ایک کر دیا ہے، کچھ لوگ کھیل میں لگ گئے، دنیا ہی ہے نا منزل۔ اب یہ دنیا کی چاہت ہے کہ بھئی کس چیز کا سکوپ ہے، اب وہ کون بنے گا کروڑ پتی، وہ کرکٹ والے جو ہیں کروڑ مل رہے ہیں، تو بچے جو ہیں ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں کہ بھئی ہم نے بھی بننا ہے، وہ شاہد آفریدی اور انزی بھائی ہم نے بھی بننا ہے، تو پھر اس کے لیے جد و جہد اور مجاہدہ اور کوشش، اور پھر کوچنگ، آپ دیکھیں نا کوچنگ اکیڈمیاں کھل رہی ہیں، کرکٹ کوچنگ اکیڈمی کھل رہی ہے، بڑی بڑی فیسیں لوگ لے رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، کیوں کہ یہ کل کروڑ پتی بننے میں آسانی ہو جائے گی، ان کو کوچنگ ملے گی، ہدایت ملے گی۔ تو دنیا کی کامیابی کے لیے تو ہم ہدایات کے تابع ہیں، یا اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش بھی کرتے ہیں، کوچنگ۔ لیکن دین کے معاملے میں کسی کوچنگ کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ مدرس صاحب جو ہے مفت درس دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں بیٹھتا اس پہ۔
مسجد میں درس ہوتا ہے نا، عام طور پہ میں دیکھتا ہوں، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ٹائم ہوتا ہے اس کا، اکثر یعنی میں کہتا ہوں کہ 10% لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، درس سنتے ہیں، اور باقی 90% جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کوچنگ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ جو 10% مجھے کہنے دیجیے، جو 10% ان میں سے بھی اکثر جو ہے روایتی طور پہ کہ چلو ثواب ہو جائے گا، درس سن لیں گے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں گے، ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ مدرس صاحب لگے رہتے ہیں۔ یہ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت یعنی جان لیں، اس کا مطلب کیا ہے، جان لیں وہ لوگ جو میری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ ما لہم من محیص، کہیں بچ کے نہیں جا سکتے، خلاصی کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کی۔ اور یہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہہ دوں اور آپ اگر پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو میں آپ کو بالکل واضح جواب دوں گا کہ یہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں اس میں الفاظ میں مضمون کیا ہے کہ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں، اب ہم نے عملاً جھگڑا شروع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم منہ سے تو نہیں کہتے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، جنت کی کوشش نہیں ہے۔ کوچنگ جو کرکٹ کی کوچنگ ہے وہ کوچنگ، یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کو دین سیکھنا پڑے گا، دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے ہم بے نیاز ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرہ آپ یعنی اس پہ زور دیتے ہیں کہ میرا بچہ ناظرہ، ہمیں بھی ناظرہ آنا چاہیے۔ کہیں کوئی سپارہ کل پکڑا دے اور ہم کہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں آتا، ایسے میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ ختم قرآن یعنی کی محفل ہوتی ہے کسی بھی موقع پہ، تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بس میں پڑھ رہا ہوں، بس وہ قرآن کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ کسی اور کو دے دو، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں بس ذکر اللہ کرتا رہوں گا۔ وہ پھر کرتے ہیں اسی طرح ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں، یا کوئی قرآن لے لیتے ہیں، ہر سطر پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری جو ابتری ہے، یعنی قومی جو ہماری زندگی ہے اس کی جو تنزلی ہے وہ اس کی حد ہے کہ قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، اور پھر دوسری حد یہ ہے کہ ہم صرف اس کو لفظی طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ بہرحال یہ آیت جو ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جھگڑا، میں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا ہم کر رہے ہیں، آپ پوچھیں گے کہ ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی آیات سے ہم جھگڑا نہیں کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عملاً ہم اللہ تعالیٰ سے ایک جھگڑے کسی کیفیت میں ہیں، الفاظ کے طور پہ نہیں، زبان حال سے ایک جھگڑا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنا مقصد حیات آخرت کو بنا لو، آخرت کے لیے زندگی گزارو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو دنیا حاصل کرنی ہے، اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دنیا میں بڑے بڑے یعنی اپنی اپنی جگہ تک پہنچانا ہے۔ میں نے خود سنا ہے کہ بھئی اب یہ بچے رہ گئے، ہم یعنی کسی سے میں پوچھتا ہوں نا بعض اوقات کہ بھئی کیا حال ہے کیا نہیں ہے، کہتے ہیں یار بس شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اب بچے ہیں، اب ان کو اپنے اپنی جگہ تک پہنچانا ہے، یعنی دنیاوی طور پہ ہم نے تو دنیا حاصل کر لی، اب یہ بچوں کو 4-5 بچے ہیں، ان کو اپنی اپنی لائن پہ لگانا ہے۔ تو یہ جھگڑے کی کیفیت ہے سامنے کرام۔ میں اگر آپ سے بالکل یعنی لگی لپٹی نہ رکھوں اور بات کو الجھاؤں نہیں، آپ کو الجھاؤں نہیں، تو یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب تعالیٰ سے جھگڑے کی کیفیت میں ہیں، یعنی ہمارا رب ہم سے ڈیمانڈ کچھ کر رہا ہے اور ہم کسی اور طرف ہماری توجہ ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ڈیمانڈ بندگی ہے. ہم بندگی سے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتی، مذہب پہ تو عمل پوری طرح ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے، عملی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ جھگڑے میں مصروف ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے. آپ فرما رہے ہیں کہ رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو، ہم نے تو اور کام بھی پڑھے. تو یہ ایک جھگڑے کی کیفیت ہے، یعنی رب جو چاہتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات جو ہے ذرا آپ غور کریں اس پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، جان لے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں میرے احکامات، یعنی جو میں نے مطالبات ہیں میرے، اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس سے کچھ مطالبات رکھے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ادخلوا فی السلم کافہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ بڑے بڑے مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ مطالبات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان مطالبات کو تسلیم کرنے میں، یعنی نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ عملی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک جھگڑے کی سی کیفیت میں، یعنی جھگڑے کی سی کیفیت ہے. اور جھگڑا کیا ہے کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، لا نسلم. آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، وہ لا نسلم والی کیفیت ہے کہ ہم نہیں مانتے. ہمارا یعنی جو کمزور طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ سب لوگ جو ہیں لا نسلم کی پٹی پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ رب کے احکامات کو نہیں مانتے. زندگی رب کے حکم کے مطابق ہم نے نہیں گزارنی. ہماری اپنی مرضی ہے، مائی لائف اور مائی اسٹائل. ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی یہ ایک ذہنیت ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں نا، کیا جرنیل اور کیا وزیر اعظم اور کیا یہ، ہر ایک کی اپنی ایک ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت اس کا لب لباب یہ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اب جو ان کے ذہن میں ہے اسی کی پٹی ہمیں بھی پڑھا رہے ہیں. ہمیں بس یہ ظاہرداری کی، یہ ہمارے جو بڑے ہیں ظاہرداری کی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ بھئی بس فلانا مرد آباد اور مجھے زندہ باد کہو اور میرے پیچھے لگ جاؤ، ہمیں ووٹ دو اور ہماری دریاں بچھاؤ جلسوں کے لیے اور خدمتیں کرو. تو بہرحال سامعین کرام، یہ ایسی ایک فضا سی بن گئی ہے کہ ایک جھگڑے سی کیفیت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے لوگوں، تو یہ دنیا کا تھوڑا سا عارضی متاع زندگی ہے. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے. فما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 36 ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں بالکل کھول کے بیان کی گئی ہے دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہرحال پہلا جو جملہ ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات، یہ برتنے کا سامان ہے. متاع کہتے ہیں ڈسپوزیبل چیز کو، یعنی ڈسپوزیبل جو چیز ہوتی ہے نا، استعمال کر کے پھر آپ پھینک دیتے ہیں اسے، ڈسپوزیبل چیز، تو اس کو متاع، عارضی ضرورت، وقتی ضرورت، متاع دنیا. تو کیونکہ دنیا میں تو ہم نے رہنا نہیں ہے، بس اس کو استعمال کر کے آگے چلے جانا ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک استعمال کرنے کی چیز ہے سامنے کرام. یہ مقصد زندگی اس کو ہم نہیں بنا سکتے، مقصد حیات نہیں بنا سکتے، بلکہ
اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا ہے کیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا یعنی صحیح مقام کیا ہے، یہ ایک اوزار ہے، یہ ایک آلہ ہے، اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق استعمال کر کے ہم اپنی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے جملے میں اگر یہ آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک سیڑھی ہے آخرت تک کی، اللہ تعالیٰ تک کے لیے جانے کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، دنیا جو ہے ایک بہت قیمتی چیز ہے سامعین کرام، اور قیمتی اس لحاظ سے ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، ایک مکان ہے، پرانا ایک مکان ہے لیکن اس میں سیڑھیاں نہیں ہیں، اوپر کی منزل پہ بیش بہا خزانے رکھے ہوئے، اوپر کی منزل پہ کیا ہے؟ بیش بہا خزانے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو اب یعنی وہ دیواریں تو سیدھی ہیں، آپ ایسے چڑھ نہیں سکتے، اگر آپ کو ایک سیڑھی مل جائے تو وہ بیش بہا خزانوں کے آپ مالک بن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب جنت کو پانے کے لیے، جنت بہت قیمتی جگہ ہے، ابھی میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سیڑھی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی عنایت فرماتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے۔ اس سیڑھی کو لگا لیں آخرت کی یعنی جنت پر لگا لیں اور چڑھتے رہیں، اس سیڑھی کو استعمال کر لیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، اس کو استعمال کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعف عن کثیر وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ او یوبقہن، یا انہیں ہلاک کر دے، بما کسبوا، بسبب ان کے اپنے کرتوتوں کے، وَيَعْفُ عَن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہتوں سے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہمارے احکامات کے بارے میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کوئی جائے فرار نہیں ہے، خلاصی کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعف عن کثیر، Or he could wreck them because of what they have earned, and yet he pardons much. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ Those who dispute our signs know that there is no asylum for them. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔